نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایسا ہے کہ اگلا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے کیونکہ آگے طلاق کی بات آ رہی ہے تو طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس میں کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو اگلی آیات سمجھاؤں گی تاکہ بہتر سمجھ میں آئے۔ تو لام قاف کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا، اور عقدۃ النکاح، عقدہ کہتے ہیں گرہ لگانے کو۔ نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ دو لوگوں میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، ایک گرہ لگتی ہے، اور طلاق کیا ہوتا ہے؟ اس گرہ کے کھلنے کا نام ہے۔ تو اس گرہ کو کیسے کھولا جاتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، پہلی طلاق رجی۔ رجی کا مطلب ہوتا ہے جس میں رجوع ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک شوہر اگر یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ یہ بولنا ہوگا کہ میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں، ٹھیک؟ اور یہ کب کر سکتا ہے؟ جب بیوی طہر کی حالت میں ہو، حیض کی حالت میں نہ ہو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 3 مہینے تک یا 3 حیض تک عورت کی عدت ہوتی۔ عدت کا کیا معنی ہوتا ہے لفظی؟ عدت کا لفظ نکلا ہے عین دال دال، عدد سے، گننا، یعنی گنی ہوئی وہ مدت جس میں عورت انتظار کرتی ہے کہ آیا شوہر رجوع کرتا ہے کہ نہیں۔ رجوع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی اپنے لفظ واپس لیتا ہے یا نہیں، یا طلاق کو ختم کرتا ہے یا نہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ پیریڈز آئیں گے عورت کو، پھر دوبارہ وہ پاک ہوگی، پھر پیریڈز آئیں گے، پھر پاک ہوگی، پھر پیریڈز آئیں گے، پھر پاک ہوگی۔ تو اس طرح ثلاثۃ قروء آتا ہے قرآن پاک میں کہ 3 دفعہ پیریڈز آنے چاہیے اس کے بعد۔ گویا 3 مہینے ہیں یہ۔ ان 3 مہینوں میں شوہر اگر یہ کہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں واپس لیتا ہوں اپنی بیوی کو، تو وہ کیا کر لے گا؟ رجوع کر لے گا۔ اس دوران عورت شوہر کے گھر میں رہے گی، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، شوہر کے لیے زینت کا اہتمام کرے گی۔ نمبر 3، دوران عدت کوئی شخص نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتا، یعنی یہ عورت ابھی تک اگرچہ طلاق ہوئی ہے لیکن ایک انتظار کے وقت میں ہے کہ آیا اس کا شوہر اس کو واپس بلاتا ہے یا نہیں۔ ابھی یہ شوہر کے گھر میں ہی رہے گی۔ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں کہ طلاق کا لفظ بول کے اس کو کک آؤٹ کر دو۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کسی بات پہ بہت غصہ آ گیا ہو اور آپس میں ناراضگی ہو گئی اور غصے میں شوہر نے کہہ دیا ہو، اگرچہ غصے میں بھی کہیں لیکن طلاق ہو جاتی، کیونکہ محبت میں کوئی بھی طلاق نہیں کہتا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر وہ رجوع نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور تیسرا حیض ختم ہو جاتا ہے، پھر طہر شروع ہو جاتا ہے، تو رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے، عدت بھی ختم ہو جاتی ہے، رجوع بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب عورت کیا ہوئی؟ آزاد ہو گئی۔ عورت کو شوہر کا گھر چھوڑنا ہوگا۔ عورت نکاح کے لیے آزاد ہے، یعنی اب کوئی اور اسے پیغام بھیج کے اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ سابقہ شوہر یا کوئی بھی نکاح کا پیغام دے سکتا ہے، اور بہتر صورت کیا ہے کہ سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح ہو جائے، یعنی ابھی نکاح پھر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک طلاق کے بعد عدت گزر جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ دوبارہ نکاح ہو سکتا۔ اب ایک دفعہ ایسا ہوا، عورت کو طلاق ہوئی، پھر شوہر نے کیا کیا؟ رجوع کر لیا۔ اب دوبارہ اس نے پھر یہی کچھ کیا، تو دوسری طلاق کا بھی سارا معاملہ ایسا ہی چلے گا۔ طہر کی حالت میں طلاق ہوگی، پھر حیض آئے گا، پھر طہر، پھر حیض، پھر طہر، پھر حیض، بس مدت ختم۔ رجوع کرنا ہے تو کر لے، نہیں کرنا تو عدت ختم ہو جائے گی، رجوع کا حق بھی ختم ہو جائے گا۔ اس میں بھی عورت شوہر کے گھر میں ہی رہے گی، اور
اگر دوسری طلاق کے بعد وہ رجوع نہیں کرتا تو عورت آزاد ہے، اس گھر سے چلی جائے گی، کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، کوئی بھی اس کو نکاح کا پیغام اب دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر دو چانسز ایسے ہو چکے اور تیسری مرتبہ اس نے پھر یہی کر دیا، پھر طلاق بول دی، تو اب کیا ہوگا؟ تیسری طلاق جو ہوتی ہے رجی نہیں ہوتی، بائنا ہوتی. بائنا بین سے، بین کا کیا مطلب؟ جدائی. اب الگ ہو جائیں گے، اب کوئی رجوع کا حق نہیں. حالت طہر میں طلاق ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حالت حیض میں طلاق نہیں ہو سکتی، لیکن مستحب صورت یہی ہے کہ حیض میں نہ دی جائے، کیونکہ ابھی نا عذاب و اذیت کی کیفیت ہوتی، بیماری کی کیفیت ہوتی. لہذا طہر میں ہی طلاق ہوگی، اور حیض میں بھی ہو سکتی ہے. بہرحال پھر کیا ہوگا؟ پھر اسی طرح 3 مہینے کی مدت ہوگی. اب رجوع نہیں کر سکتا شوہر. ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہوگا؟ اس عدت میں عورت شوہر کا گھر چھوڑ دے گی. دوران عدت کوئی بھی شخص اشارتاً نکاح کا پیغام دے سکتا ہے، کلیئرلی نہیں پروپوز کر سکتا، یعنی کوئی مینشن کر سکتا ہے، یعنی کسی دوسرے کے پاس یا کسی بھی طریقے سے. اب کیا ہوگا؟ عورت نکاح کے لیے آزاد ہے، سابقہ شوہر سے نکاح کا حق نہیں رہا، اب نہیں دوبارہ اس سے نکاح ہو سکتا. پہلی اور دوسری طلاق کے بعد پہلے ہی شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن 3 دفعہ طلاق دینے کے بعد دوبارہ اب نکاح اس سے نہیں ہو سکتا. ہاں، سابقہ شوہر سے حلالہ کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، لیکن حلالہ کے بارے میں حدیث بہت سخت ہے. حلالہ کی نیت سے نکاح کرنا یا کروانا ناجائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو حلالہ کرے یا کرائے. طلاق کیسے دی جاتی ہے؟ مثلاً اب میں مثال سے سمجھاؤں گی. ایک شخص نے ایک عورت کو محرم کے مہینے میں طلاق دی. ٹھیک ہے، حالت طہر میں. اب کیا ہوا؟ اب اس کو پیریڈز ہوئے. اب 1 مہینہ گزرا، محرم، پھر سفر، پھر ربیع الاول گزر گیا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا کہ ربیع الثانی کی بگننگ میں کیا ہوگا؟ جب اس کو پیریڈ شروع ہوں گے تو کیا ہوگا کہ اب اس کی مدت ختم ہو رہی ہے. اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے فقہا میں. بعض کہتے ہیں کہ پیریڈ شروع ہوتے ہی 3 مہینے پورے ہو جائیں گے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، پیریڈ ختم ہونے کے دن بھی کاؤنٹ کیے جائیں گے، اور جب پاک ہوگی تو پھر اس کے بعد اس کی مدت ختم ہوگی. یہ تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ بعض قروء سے مراد حیض لیتے ہیں، بعض اس سے مراد طہر لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے ایک طلاق کہی ہے اور 3 مہینے کے اندر، یعنی تیسری دفعہ پیریڈ شروع ہونے تک اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر رجوع نہیں کرتا، سال بعد پھر خیال آتا ہے کہ بچے رل رہے ہیں یا کچھ اور مسئلہ ہے، دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. پھر اسی طرح دوسری مرتبہ بھی اگر اس نے رجوع کر لیا تو ٹھیک، اگر رجوع نہیں کیا تو نکاح ہو سکتا ہے. لیکن تیسری مرتبہ نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ نکاح ہو سکتا.